السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 10 جنوری 2025 ہے۔ سامعین کرام، اس وقت کی 3 بڑی خاص خبروں سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر کا تعلق حج سے ہے، دوسری خبر کا تعلق یونیفارم سول کوڈ سے ہے، اور تیسری خبر کا تعلق سنبھل کی شاہی جامع مسجد سے ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان تینوں خبروں کو مکمل ضرور سنیں۔ ناظرین، پہلی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، اندلس اسپین سے چند نوجوانوں کا قافلہ گھوڑوں پر حج کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ 7 مہینے میں 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حجاز مقدس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، اسپین کے 4 افراد اسلام قبول کر کے گھوڑوں پر سوار ہو کر حج پر جانے کا خواب دیکھا تھا۔ وہ پاک سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ 35 سال بعد مکے کا سفر، وہ بھی گھوڑوں پر، اسپین سے شروع ہوا۔ اردو یونان کی تفصیلات کے مطابق 13 اکتوبر 2024 کو ہیلوا کے قصبے المناسٹر سے 4 حجاج کرام گھوڑوں پر سوار مکے کی سمت روانہ ہوئے۔ 1988 میں رافیل نامی شخص کا کیا گیا وعدہ جو پورا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ رافیل، جس کا نام اب عبداللہ ہے، انہوں نے 24 سال کی عمر میں جغرافیہ اور تاریخ میں گریجویشن کیا اور کچھ اہم امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ پاس ہو گئے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اور گھوڑے پر سوار مکے کی زیارت کریں گے، اور پھر وہ امتحان کامیابی سے پاس کر گئے اور تب سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ برسوں کی پیشہ وارانہ اور خاندانی زندگی کے بعد 2024 میں ریٹائرمنٹ کے قریب آنے کے بعد وہ اپنے وعدے کا دوسرا حصہ پورا کرنے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر مکے کے سفر پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ہسپانوی حجاج مسلمانوں کی کہانیوں سے متوجہ ہوئے، جنہوں نے گھوڑوں اور اونٹوں جیسے روایتی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے مکے کا سفر کیا، تاریخی راستوں پر تحقیق کی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سفر حج کے قدیم تاریخ کو اور ماضی کے روایات سے تعلق رکھتا ہے۔ گھوڑوں پر 8000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد حجاج کرام جون 2025 میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ مبارک سفر برکتوں بھرا اور خیر و عافیت سے منزل مقصود کو پہنچے، آمین۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے دوستو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس دعا پر آمین کہتے ہوئے ویڈیو کے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ناظرین، دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، شاہی جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں واقع شاہی جامع مسجد کے داخلی دروازے کے قریب واقع سیڑھیوں اور ایک نجی کنویں کے سلسلے میں صورتحال جوں کی توں برقرار رکھنے کے حکم کی مانگ کی ہے۔ سپریم کورٹ آج 10 جنوری کو اس معاملے کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ عرضی میں سنبھل ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر اس سلسلے میں کوئی کارروائی یا قدم نہ اٹھایا جائے۔ اس سے قبل 29 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ نے سنبھل کی ٹرائل کورٹ کو ہدایت دی تھی، جب تک الہ آباد ہائی کورٹ کوئی ہدایت نہیں دیتی جامع مسجد تنازعہ کیس پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ مسلم پارٹی سروے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ کمشنر کی رپورٹ سیل رکھنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ اس رپورٹ کو فی الحال پبلک نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عبادت گاہوں کے قانون پر الگ سے سماعت چل رہی ہے اور اس معاملے کو وہیں رکھا جائے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا، اور سنبھل کی شاہ جامع مسجد اور دیگر مساجد جن پر مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، سبھی کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، تیسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں کہ ریاست میں یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کا جلد نفاذ ہوگا۔ اب اس سلسلے میں سرگرمیاں بھی عروج پر ہے۔ ان سرگرمیوں کو دیکھ کر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری کے موقع پر یا پھر اس کے بعد کبھی بھی ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہو سکتا ہے۔
یونیفارم سول کوڈ کے شرائط و ضوابط کا لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ میں تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس میں مختلف طرح کی درخواستوں کے لیے رجسٹریشن فیس بھی طے کرنے پر مشورہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ میں سبھی شہریوں کو یکساں حقوق فراہم کرنے کے مقصد سے ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ قانون پہلے ہی بنا چکی ہے۔ اسے نافذ کرنے کے لیے شرائط و ضوابط بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اسے لیجسلیٹو کے پاس تجزیے کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں سرگرمی جاری ہے۔ شرائط و ضوابط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ افسران یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی بھی مرکزی قانون کا دہراؤ نہ ہو۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کو زمین پر اتارنے کے لیے بلاک سطح کے ملازمین کو تربیت دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ملازمین کو پہلے ہی نشانزد کر دیا گیا تھا۔ ریاست میں مختلف محکموں کے تقریباً 1500 ملازمین کو تربیت دی جائے گی۔ تربیت دینے کے لیے ایک ادارے کو ذمہ داری دی گئی ہے جو ملازمین کو یکساں سول کوڈ کی باریکی کو سمجھائے گا اور انہیں نافذ کرنے کی جانکاری دے گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنوری ماہ میں یونیفارم سول کوڈ قانون کو نافذ کر دیا جائے گا۔ ریاست میں بلدیاتی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی 25 جنوری کو ہوگی۔ ایسے میں امید کی جا رہی ہے کہ 26 جنوری کو وزیر اعلیٰ اس قانون کو نافذ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے اصول و ضوابط بنانے کے لیے تشکیل کمیٹی نے مختلف خدمات مثلاً شادی، طلاق، لیو ان ریلیشن شپ اور وصیت وغیرہ کے لیے رجسٹریشن فیس کی تجویز کی تھی۔ یہ فیس 1000 روپے سے لے کر 5000 روپے تک مجوزہ ہے۔ ذرائع سے جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس فیس کو بہت زیادہ مانا ہے، یعنی رجسٹریشن فیس کو کم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ایسی امید کی جا رہی ہے کہ یہ فیس 100 روپے سے لے کر 500 روپے تک رکھی جائے گی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو اتراکھنڈ میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مسلمان اس کا ویرودھ کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد اس میں کیا خامیاں ہیں جس وجہ سے مسلمان اس کا ویرودھ کر رہے تھے۔ معتبر ذرائع سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ مسلمانوں کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ اس کے نافذ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد یونیفارم سول کوڈ میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت کے لوگوں سے مسلمانوں کے جو بڑے مذہبی رہنما ہیں وہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ گھوڑوں پر سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔